کا اجلاس ہوتا ہے سنڈے کو، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو انیشلی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عزم استحکام ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم سول ملٹری ہڈل گیٹس ناٹ ٹو نیو آپریشن، یہ ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر کی۔ اس کے بعد جنگ اخبار آپریشن عزم استحکام کی منظوری یہ ہو گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ انلیشز اوفینسو ٹو ڈیسائسولی اینڈ ٹیررزم، یہ آپ کے سامنے۔ ایکسپریس دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کی منظوری، یہ آپ نے دیکھ لیا، اور دنیا اخبار نے بھی اس خبر کو اسی انداز سے کور کیا۔ اس کے بعد جو ہے کل ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی جو ہے بیانات آئے سامنے۔ اس کے بعد آج جو ہے کل رات جو ہے کلیریفیکیشن آ گئی جو ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، اور کلیریفائی کیا گیا کہ یہ ماضی کے جو ملٹری آپریشنز کی طرز کا آپریشن نہیں ہے، یہ کوئی نیا آپریشن، اور یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹریبیون نے کس طرح ایکسپلین کیا کہ عزم استحکام ناٹ اے نیو کائنیٹک آپریشن، مطلب یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے۔ گورنمنٹ سیز کمپین ایم ٹو ڈیسائسولی روٹ آؤٹ ریمننٹس آف ٹیررزم، بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ جنگ اخبار کی یہ خبر ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انٹیلیجنس بنیادوں پر جاری کارروائیوں کو مزید جو ہے متحرک کیا جائے گا۔ عزم استحکام از نو لارج اسکیل ملٹری آپریشن، یہ کلیریفیکیشن جو ہے ڈان نے اس کو کور کیا۔ اسی طرح ایکسپریس کے اندر عزم استحکام ضرب عضب رائے نجات جیسا مسلح آپریشن نہیں، دہشت گردوں کو شکست دے چکے وفاقی حکومت کی طرف سے کلیریفیکیشن۔ عزم استحکام کا نام بڑے پیمانے پر کوئی فوجی آپریشن زیر غور نہیں، یہ وزیر اعظم آفس کا اعلامیہ دنیا اخبار نے بھی کور کیا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وی آر سفرنگ فرام دس ٹیررزم، ہمارے خاص طور پر ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ضروری ہے اس کے خلاف لڑائی، اور ہم لڑ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ سیاسی لڑائی جو ہے حاوی آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ خواجہ آصف صاحب نے کل کیا اس حوالے سے جو وہاں پہ بات کی سنی ہے؟ کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے، ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی، اس کے سامنے یہ ریزالو کیا گیا کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف۔ آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، شہادتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے۔ ماضی کے اندر ویسے خواجہ آصف صاحب کے کافی بیانات نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کل علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو، انہوں نے یہ جو ریفر کیا خواجہ آصف صاحب نے، اس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن دی، کیا فرمایا سنیے گا۔ اس دن جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی، تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، بالکل، اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل، لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کہ جی کوئی آپریشن کیا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان کا ایک کے لیے تھا، اور اس میں جی بی اور کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے، اس کو ایک نام دیا گیا، اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان۔ اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا، اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا، وہ جو بھی پریزنٹیشن وہاں پہ دی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے۔ ناظرین جو ہے کے پی میں تین بڑی سیاسی جماعتیں، جے یو آئی ایف ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اے این پی ہے، تینوں کے خدشات ہیں، کنسرنز ہیں۔ مولانا صاحب بھی اس حوالے سے کل بولے۔ اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے، یہ عدم استحکام آپریشن ہے، پاکستان کو اور کمزور کریں گے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا، یہ پہلے دن یہ بات ہو جاتی تو میرے خیال میں یہ جو سیاست اس کے اوپر ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کو روکا جا سکتا تھا۔ سنیے آج کیا فرمایا۔ اس میں استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے بے عضب سے یا راہ نجات سے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں، اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے، صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے۔ وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے
وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے قومی سطح پہ لیا جائے. کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کنسنسس. یہ اس طرح کی اگر رویہ کل منسٹر فار ڈیفینس رکھتے, کل انہوں نے کہا یہ تسی بھی دہشت گرد ہو, جڑا سپورٹ کرتا وہ بھی دہشت گرد ہے, دس اینڈ دیٹ. ظاہر ہے وہاں پہ اے این پی ہے, جے یو ایف ہے, پی ٹی آئی کو تھوڑی دیر کے سائڈ پہ بھی رکھ دیں. اب سب کے کچھ کنسرنز ہیں, ماضی کے ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے. اسی تحمل سے کل بات کر لیتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آن بورڈ لیں سب کو, ماضی میں بھی اس طرح کی جو بھی ہوا ہے آن بورڈ کو بتائیں کہ دس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, اور معاملات حل ہو جاتے. دیکھیں مجھے تو کچھ زیادہ تعجب نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی مخالفت کرنا. آپ کو معلوم ہے جے یو ایف کی درکا نہیں, جے یو ایف کو کے جو بات کی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ جو یہ آپریشنز ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں. نہیں انہوں نے آپ کو بتا طالبان سے ان کے اوپر حملے ہوئے, وہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیشہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست نہیں, مطلب وہ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے ریزرویشنز کا ہمیشہ اظہار کیا ہے. 9/11 والا بھی جو انہوں نے بیسس دی تھی اس کی بھی انہوں نے لیکن ہمیشہ وہ آن بورڈ ریاست کے ساتھ رہے. اور اے این پی کو کیا حوالے سے کیا اے این پی تو سب سے زیادہ وکٹم ہے جی دہشت گردی کی. تو اے این پی آپ ان کی بات سننی چاہیے نا. جی اے این پی کی بات بالکل سننی چاہیے, لیکن مجھے تو پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی کو تو مجھے اب شبہ اس حد تک ہے کہ کل اگر ان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا, ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹر بیس ہے نا آپریشن ہوگا, جو دہشت گرد ان کو پکڑ کے لے کر آئیں گے ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا, پی ٹی آئی والے کہیں گے نہیں دہشت گردوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہ کریں, ان کا بھی جو ہے نا آپ سیدھا لے کر آئیں, اے ٹی سی میں لے کر آئیں, یہ بیسیکلی انسانی دہشت گردی کی عدالت میں لے کر آئیں. تو یہ چیزیں ابھی ٹائم تھوڑا آخری بات جو علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو جو ہے وہ جو بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے, وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں, تو وہ کس دن سامنے آ کے وہاں پر یہ مان کر آئے تھے, لیکن عمران خان سے ملاقات کے بعد مکر گئے ہیں. چوہدری صاحب بتائیے گا, میرے خیال میں اگر آپ کی بات ہے ابھی تک حکومت کو وہ منٹس آف دی میٹنگ ایشو کر دینے چاہیے. ویسے خاور صاحب آپ مطلب ایک جو ہے نا سم ٹائم جو ہے فیکٹس کے اوپر بات فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. جی خاور گومن صاحب, جی چوہدری صاحب آپ مجھے بتائیں جو آپ نے سنوایا ہے وہ اگر سارا ملا کے پڑے تو زیرو ہے, تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے ہی ہو رہے ہیں, تو یہ عزم استحکام کیا ہے, واٹ از نیو؟ یہ نقوی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ مس کمیونیکیشن ساری کی ساری ہوئی ہے. پہلے دن ہی ان سارے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے, ماضی کے اندر یہ ہوا ہے, یہ اسلام آباد کے اندر سب کو بلایا جاتا ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. اور آج جس طرح تحمل سے بڑے نرم لہجے میں ہمارے منسٹر فار ڈیفینس بول رہے تھے, کل ہی بول لیتے تو معاملہ حل ہو جاتا. چلیں دیکھیں یہ تو سیاسی لوگ ہیں نا, ان کی ذرا گفتگو کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کرتے ہیں. آپریشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپریشن ٹارگیٹڈ ہو یا اوپن ہو, ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ یہ خاکی ہی تھا جس نے خاک ہونے سے بچایا, لیبیا یمن شام کی طرح آگ ہونے سے بچایا, تاکہ سکون سے ہم رہ سکیں اور ایک دن فخر سے کہہ سکیں سلام سپاہی جیو جوان, زندہ باد پاکستان. اور یہی ہمیں سوچ رکھنا ہوگی.